بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بیجنگ اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ میں برطانیہ اور کینیڈا بھی شامل۔ جنرل بپن راوت کی موت کے دوران لوگوں نے کیا دیکھا؟ روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو غیر معمولی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات مسئلہ فلسطین پر منحصر ہیں، صدر رجب طیب اردوان۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے حامی 20 طلبہ کو موت کی سزا۔ پاکستان میں اومیکرون کا پہلا کیس۔ MRI CT سکین سے بہتر کیوں ہے؟ ویڈیو گیمز کے عالمی مقابلے میں پاکستانی نوجوان کی جیت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے بعد برطانیہ اور کینیڈا نے بھی بیجنگ اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اعلان کیا ہے کہ اولمپکس میں کسی وزیر کو نہیں بھیجا جائے گا۔ دوسری جانب کینیڈین وزیر اعظم نے بھی بیجنگ اولمپکس میں شرکت کے لیے کسی بھی عہدیدار کو نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا میں اولمپکس اگلے سال فروری میں منعقد ہوں گے، جبکہ گزشتہ دنوں چائنا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بنیاد پر آسٹریلیا، امریکہ سمیت برطانیہ اور کینیڈا نے بھی سفارتی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے سفارتی بائیکاٹ پر چائنا نے شدید مذمت کی تھی، جبکہ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین امریکی اقدام پر بھرپور رد عمل دے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے بائیکاٹ کی بنیاد جھوٹ اور افواہوں کو قرار دیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ چائنا کے سپر پاور بننے اور عالمی افق پر بڑھتے اثر و رسوخ کے باعث دونوں ملکوں کے بیچ اقتصادی اور دفاعی رقابت عروج پر ہے۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ کی موت ایک فضائی حادثے میں ہوئی، جس وقت وہ ڈیفنس سروسز اسٹاف کالج جا رہے تھے، جہاں انہیں اسٹاف کورس کے طلبہ، افسران اور اساتذہ سے خطاب کرنا تھا۔ جس جگہ واقعہ ہوا وہاں موجود عینی شاہد کرشنا سوامی نے بتایا کہ میں گھر سے لکڑیاں لینے کے لیے نکلا تھا تو اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں فضا میں ایک آدمی جل رہا تھا اور پھر وہ نیچے گر گیا۔ میں ہل گیا، میں دوڑتا ہوا واپس آیا اور میں نے لوگوں سے کہا کہ فائر بریگیڈ اور پولیس کو بلاؤ۔ کچھ دیر بعد اہلکار بھی آگے۔ مجھے خوف آیا کہ ایسی موت مالک کسی کو نہ دے۔ وہاں اطراف کے تمام درخت اکھڑ چکے تھے، دھول مٹی نے سارے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا اور یکدم پولیس اہلکاروں نے جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی آگ لگ گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی زیادہ تر ویڈیوز جنرل بپن راوت کی موت سے متعلق ہیں، جن میں ہیلی کاپٹر میں آگ لگنے اور گرنے سمیت ریسکیو آپریشن کی ویڈیوز شامل ہیں۔ ایک ویڈیو سے متعلق سوشل میڈیا پر صارفین نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی آگ لگ چکی تھی اور اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی ہے، تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ویڈیو میں جو ہیلی کاپٹر نظر آ رہا ہے وہ بھارتی فضائیہ کا ہی ہے جس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے ہیلی کاپٹر میں جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 13 افراد کی موت کی تصدیق کی ہے، تاہم بھارتی فضائیہ کے گروپ کیپٹن ورون سنگھ معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے، جن کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ گروپ کیپٹن ورون سنگھ بری طرح جھلس گئے تھے، ان کو بہت شدید چوٹیں آئی ہیں اور وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ کیپٹن ورون سنگھ کو حال ہی میں سوریہ چکرا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرائن میں ممکنہ روسی حملے سے بچاؤ کے لیے یوکرائن میں فوجیں اتارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ اس ہفتے ہونے والے ورچوئل اجلاس کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی میں قدرے کمی آئی ہے۔
روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کو جو بائیڈن سے ہونے والی بات چیت کے بعد روس کی جانب سے ایک ہفتے کے اندر یوکرائن کے بحران کے حوالے سے تجاویز بھیجی جائیں گی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ روس اور نیٹو اتحادیوں سے بات چیت کے بعد اسی ہفتے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں اعلان کر دیا جائے گا جس سے تناؤ کی صورتحال میں کمی آئے گی۔ امریکہ نے یوکرائن کے قریب روس کی جانب سے فوجی تعمیرات پر خدشات کا اظہار کیا تھا جو کہ ایک سابق سوویت یونین ریاست رہی ہے اور 2014 سے اس کا جھکاؤ مغرب کی جانب ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ قانونی اور اخلاقی طور پر پابند ہے کہ اگر نیٹو اتحادیوں پر حملہ ہو تو ان کی حفاظت کی جائے، لیکن اس پابندی کا دائرہ یوکرائن تک نہیں ہے۔ جب امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ امریکی روسی حملے کو روکنے کے لیے یوکرائن میں فوجیں اتارے گی تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا نیٹو کے ممالک بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ صدر جو بائیڈن نے بتایا کہ انہوں نے پیوٹن پر واضح کر دیا ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس کے ایسے معاشی نتائج سامنے آئیں گے جو پہلے کبھی نہیں آئے۔ جو بائیڈن کے مطابق مجھے یقین ہے کہ پیوٹن پیغام کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ترکی اسرائیل سے تعلقات کو اسی وقت بہتر بنائے گا جب اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ امن کو فروغ دے گا۔ قطر کے دورے پر موجود صدر رجب طیب اردوان نے آج یہ بات کہی ہے۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ وہ ماضی میں بھی اسرائیل حکام سے بات کر چکے ہیں، لیکن اسے فلسطین کے حوالے سے اپنی علاقائی پالیسیوں پر زیادہ حساسیت سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے یروشلم اور مسجد اقصی کے حوالے سے کہا کہ اسرائیل اور ترکی کے مابین دوبارہ سفیروں کا تبادلہ ممکن ہے اگر اسرائیل ان علاقوں پر اپنا نقطۂ نظر تبدیل کرے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ترکی سے تعلقات کو بہتر بنانے کے اقدامات پر کہا کہ ایسا ہی اسرائیل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ صدر اردوان نے گزشتہ ہفتے بھی مصر اور اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے پوچھے جانے سوال پر کہا تھا کہ جو اقدامات متحدہ عرب امارات کے ساتھ لیے گئے ہیں وہی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ترک صدر اردوان نے پچھلے مہینے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی سے بھی فون پر غیر معمولی بات چیت کی تھی۔ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات مئی 2010 میں اس وقت خراب ہوئے تھے جب اسرائیل نے غزہ کا محاصرہ کر کے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ ترکی نے اپنے فلاحی ادارے کی جانب سے فلسطینیوں کو اشیاء ضروریہ کی ترسیل کے لیے ایک امدادی بحری جہاز غزہ روانہ کیا تھا تو اسرائیل نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے روک لیا تھا۔ اس دوران اسرائیلی کمانڈوز نے 9 امدادی کارکنوں کو شہید بھی کر دیا تھا اور متعدد کو زخمی بھی۔ بنگلہ دیش میں سوشل میڈیا پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے والے ایک طالب علم کو 2019 میں جان سے مار دینے پر وزیر اعظم حسینہ واجد کے حامی 20 طلبہ کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ 21 سالہ ابرار فہد نے وزیر اعظم حسینہ واجد کی جانب سے بھارت کے ساتھ پانی کے معاہدے کے خلاف فیس بک پر ایک پوسٹ لکھی تھی، جس کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی باڈی کالج کے ہاسٹل سے ملی۔ ابرار کو کرکٹ بیٹ اور دیگر اشیاء سے 25 طلبہ نے 6 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ تمام طلبہ حکمران جماعت عوامی لیگ کے اسٹوڈنٹس ونگ کے ممبران تھے۔ تشدد میں شامل باقی 5 طلبہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ تمام طلبہ ابرار فہد کے ساتھ بنگلہ دیش یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں زیر تعلیم تھے۔ ابرار فہد کو مارنے کے بعد ہونے والے احتجاج میں مظاہرین نے ان کو سخت سزا دینے اور ان کی تنظیم پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے کہا تھا کہ ان طلبہ کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں کورونا کے نئے ویرینٹ اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ یہ کورونا بیرون ملک سے کراچی آئی ہوئی خاتون میں پایا گیا ہے۔ اومیکرون کا یہ کیس کراچی کے آغا خان ہاسپٹل سے رپورٹ ہوا ہے۔ اومیکرون ویرینٹ کورونا کی پچھلی قسموں کے مقابلے میں زیادہ متعدی ہے۔
اور ویکسین شدہ افراد کے لیے بھی خطرناک ہو سکتی ہے یا جن کو کورونا ہو چکا ہو۔ دوستو، MRI میں مریض کے لیے جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ تابکاری یعنی ریڈیشن کی غیر موجودگی ہے۔ MRI کے طریقہ کار میں تابکاری شامل نہیں ہوتی، جس کے باعث مریض میں الرجک رد عمل کا امکان کم ہوتا ہے۔ الرجک رد عمل کا امکان CT اسکین اور ایکس رے میں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آیوڈین پر مبنی مادے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسرا بڑا فائدہ جو CT اسکین اور ایکس رے میں نہیں ہوتا وہ ہے وضاحت اور شفافیت۔ MRI جسم کی نازک بافتوں کے ڈھانچے کی انتہائی واضح اور تفصیلی تصاویر پیش کرتا ہے، جو کہ دیگر امیجنگ ٹیکنالوجی سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ کار ایسی صورتوں میں اور بھی ضروری ہو جاتا ہے جب ڈاکٹروں کو متاثرہ نازک بافتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے MRI CT اسکین وغیرہ سے بہتر آپشن ہے۔ اس حوالے سے CT اسکین کے بارے میں اگر مختصراً کہا جائے تو ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ اپنے طریقہ کار کے حساب سے کامل نہیں ہے۔ CT اسکین میں مریض کو تابکاری سے پہنچنے والا نقصان ایکس رے سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ CT اسکین سے حاصل شدہ تصاویر تفصیلی اور واضح نہیں ہوتی اور ڈاکٹر مرض سے متعلق اہم معلومات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو گیمز کے عالمی پلیٹ فارم پر اپنا سکہ جمانے والے پاکستانی ارسلان ایچ نے CEO 2021 چیمپئن شپ میں فائنل میں امریکی حریف ہووا کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ارسلان نے ایک بھی گیم ہارے بغیر ہر میچ جیت لیا۔ ارسلان کا مقابلہ امریکہ کے کچھ سرکردہ کھلاڑیوں کے ساتھ تھا۔ ارسلان کو گیم میں کئی مختلف کرداروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ CEO 2021 چیمپئن شپ 2020 میں کرونا وبا کے آغاز کے بعد سے پہلا بڑا گیم ٹورنامنٹ تھا۔ یہ فتح ارسلان صدیقی جاپان میں EVO 2019 چیمپئن شپ میں یادگار کارکردگی کے بعد امریکہ میں پہلی بڑی جیت ہے۔ ارسلان نے وی پلے الٹیمیٹ فائٹنگ لیگ میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ CEO 2021 میں تازہ ترین جیت سے پہلے ارسلان صدیق نے 2019 میں اپنی کارکردگی کے لیے پلیئر آف دا ایئر ایوارڈ سمیت 3 اعلیٰ اسپورٹس ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔